بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم۔ لائبریری وائس کے ناول دیوی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویڈیو کی طرف آنے سے پہلے لائبریری وائس کی پیاری سی آڈینس سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو ساتھ میں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی تمام نیو ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول دیوی کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ رات کو شانی باہر برآمدے میں سوئی۔ موسم اب کافی بدلا ہوا تھا، ہوا میں خنکی بڑھ گئی تھی، بہار کی آمد تھی۔ برآمدے سے آگے کھلا احاطہ تھا، ہینڈ پمپ کا لوہا مدھم چاندنی میں چمک رہا تھا۔ اس سے آگے دیوار کے ساتھ ساتھ پھولوں کی کیاریاں تھیں، موتیے، رات کی رانی اور گیندے کے پھول مہک رہے تھے۔ برآمدے کے محرابی دروں سے آسمان کا جو حصہ نظر آتا تھا وہ تاروں سے بھرا ہوا تھا۔ شانی نے ان ٹمٹماتے تاروں کو دیکھا اور اچانک اسے کوئی یاد آ گیا۔ وہ یاد آیا اور اتنی شدت سے آیا کہ وہ دنگ رہ گئی۔ شاید اب تک وہ اپنی مصروفیات میں گم رہی تھی اور اسے ٹھیک سے یاد کرنے کی مہلت ہی نہیں ملی تھی۔ کئی دنوں کے بعد وہ آج رات قدرے فارغ تھی اور اچانک کسی کی یاد نے دھاوا بول دیا تھا۔ جیسے یہ یاد بظاہر اوجھل ہونے کے باوجود دل و دماغ میں تسلسل کے ساتھ سرایت کر رہی ہو اور اب یکایک نمودار ہو گئی ہو۔ اس نے گھبرا کر اپنے بائیں طرف دیکھا۔ دو چارپائیوں پر تابندہ اور خالہ فیروزہ سو رہی تھیں۔ شانی کو لگا کہ اگر وہ جاگ رہی ہوتی تو اس کے دل و دماغ پر اچانک حملہ آور ہونے والے خیالات شاید ان دونوں پر بھی ظاہر ہو جاتے۔ شانی نے ایک گہری سانس لے کر کروٹ لی، اپنے دونوں ہاتھ باہم ملا کر رخسار کے نیچے رکھے اور محویت سے ٹمٹماتے تاروں کو دیکھنے لگی۔ ہاں، یہی ستارے اس وقت پوٹھوہار کے ان سنسان ٹیلوں پر بھی چمک رہے تھے جہاں وہ موجود تھا، جہاں وہ سانس لیتا تھا، جہاں ایک سرنگ کے اندر وہ اندھی دراڑ موجود تھی جو ایک رات کے لیے اس کا اور شانی کا مسکن بنی تھی۔ اس اونگتی ہوئی خمار آلود رات اور اس اندھی دراڑ کو یاد کر کے شانی کے سارے جسم میں سنسناہٹ دوڑنے لگی۔ اسے محسوس ہوا کہ پلک جھپکتے میں اس کی ہتھیلیوں پر پسینہ آ گیا ہے۔ وہ سب کچھ ایک عجیب و غریب سپنے جیسا تھا، ایک جادوئی سپنا، ایک طلسم، ایک اونگتا ہوا رنگین واہمہ۔ وہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا، اس کا تصور کرتے ہی شانی شرم سے پانی ہونے لگی۔ لیکن اس شرم میں ایک طرح کی لذت، ایک انوکھی سنسناہٹ بھی شامل تھی، ایک ایسی سنسناہٹ جس کا اس سے پہلے شانی کو کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ یہ ایک بالکل نئی، اندیکھی، انجانی کیفیت تھی اور اتنی حسین جس کا شانی نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ ان جادوئی لمحوں میں، ان وارفتہ لمحات میں اس نے شانی کو چوما تھا، اس کے چہرے کو، اس کی گردن کو اور اس کے شانوں کو، بڑی ہی نرمی سے، بڑی ہی خوشبودار محبت سے۔ پھر اس نے اسے گلے لگایا تھا جیسے وہ مجسم پھول ہو، اور وہ بڑی نزاکت سے اسے باہوں میں سمیٹ رہا ہو۔ ان لمحوں میں شانی کے سماعت نے اس کی دھڑکن سنی تھی اور یہ دھڑکن کہہ رہی تھی، میں اس شخص کا دل ہوں جس کا نام رستم سیال ہے، اور میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اتنی محبت جتنی کوئی انسان دوسرے انسان سے کر سکتا ہے، اور آج سے نہیں، صدیوں سے، زمانوں سے، روز اول سے زمینی اور آسمانی خداؤں کی جتنی پرستش کی گئی ہے وہ سب جمع ہو کر میری محبت میں شامل ہے، اور روز آفرینش سے اب تک انسانی ذہنوں میں برتر لوگوں کے لیے جتنی بھی عقیدت پیدا ہوئی ہے وہ سب جمع ہو کر میرے عشق کا جز ہے۔ ہاں، شانی کو اس جادوئی وقت کا ہر لمحہ یاد تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مرد و عورت کا رشتہ اتنا نفیس، اتنا مہربان اور محبت بھرا ہو سکتا ہے۔ اس نے تو بس سخی سہیلیوں سے یہی سنا تھا کہ شادی مرد کی خوشی اور عورت کی قربانی کا نام ہے۔ شادی سے پہلے اسے رنگ بلی کی عورتوں نے یہی سمجھایا تھا کہ اسے سسرال جا کر اپنے شوہر کو خوش رکھنا ہے، اس کی خوشی میں کسی طرح روڑے نہیں اٹکانے، شادی کے پہلے دن سے ہی اپنی مرضی کو اس کی مرضی میں ڈھال لینا ہے۔ دن میں اور رات میں، کسی بھی وقت، کسی بھی حال میں وہ اسے اپنی تنہائی میں بلائے، اس سے پہنچ جانا ہے، کیونکہ یہ مرد کا حق ہے اور عورت کا فرض ہے۔ سسرال پہنچ کر شانی کو واقعی مرد کی اس بالادستی کا پورا تجربہ ہوا تھا، بلکہ یہ تجربہ اس کی معلومات اور توقعات سے زیادہ کڑا تھا۔ یہ دوہری آزمائش تھی۔ فاخر نے اسے دو طرفہ امتحان سے گزارا تھا۔ جب شانی کے نوخیز جسم میں لہر جاگتی تھی اور وہ بڑی محبت سے
شوہر کی باہوں میں سمانا چاہتی تھی۔ وہ اسے یکسر نظر انداز کرتا تھا، اور جب کبھی وہ اپنے تفکرات کے سبب خود گریز کا شکار ہوتی تھی، وہ بکھرے ہوئے آبی ریلے کی طرح اس کی طرف لپکتا تھا، اسے جھنجھوڑتا اور پٹختا تھا اور غدر بود کر کے رکھ دیتا تھا۔ مرد و زن کا بس یہی جارحانہ تعلق شانی کی سمجھ میں آیا تھا۔ پھر اسے ایک چھوٹا سا تجربہ چودھری بشیر کے گھر میں بھی ہوا تھا۔ چودھری بشیر نے شانی کو بلیک میل کیا تھا۔ منع کے بلکنے سے مجبور ہو کر شانی نے خود کو ایک بے جان شے کی طرح چودھری بشیر کے آگے پھینک دیا تھا۔ وہ کسی بپھرے بھینسے کی طرح اسے دھکیل کر دیوار تک لے گیا تھا اور بڑی وحشت سے چومتا رہا تھا۔ اس کے جارے ہونٹوں کے ناپاک نشان شانی آج تک اپنے چہرے پر محسوس کرتی تھی، اور ان نشانوں کا تصور اس کے دل میں کراہیت جگاتا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ نادیدہ نشانات کو اپنی جلد سے کھرچ ڈالے۔ ہاں، شانی کے سان گمان میں بھی نہ تھا کہ مرد و زن کا رشتہ اتنا لطیف، مہربان اور محبت بھرا ہو سکتا ہے۔ اسے لگا جیسے وہ اب تک کنواری تھی، بالکل انچھوئی۔ اس اندھی دراڑ میں، ان طلسمی گھڑیوں میں کسی نے پہلی بار اسے چھوا تھا، اور یہ چھونا ایسا دل گداز اور حیرت ناک تھا کہ اس نے شانی کے اندر کی دنیا ہی بدل ڈالی تھی۔ شانی کو وہ لمس یاد آ رہا تھا، وہ نرمی اور خوشبو یاد آ رہی تھی، اور اس کے دل میں طوفان برپا ہونے لگا۔ اسے لگا کہ وہ نہ چاہنے کے باوجود رستم کو یاد کر رہی ہے۔ بے پناہ شدت اور طلب سے وہ رستم کو پہلے بھی یاد کیا کرتی تھی، لیکن تب کے اور اب کے یاد کرنے میں فرق تھا۔ یہ مختلف یاد تھی۔ اس میں جسم و جاں اور دل و دماغ کی تمام تر چاہتیں شامل ہو گئی تھیں۔ وہ بے حال ہونے لگی، بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ ان موزور خیالات سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی، مگر وہ بڑے سرکش تھے۔ کوہی ندی کے ریلوں کی طرح امڈے چلے آ رہے تھے۔ وہ کچے اور ٹھنڈے فرش پر ننگے پاؤں ٹہلنے لگی۔ اس کی سانس دھونکنی کی طرح چل رہی تھی۔ وہ اس کیفیت سے فرار چاہتی تھی، مگر فرار کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہر راستے پر وہ کھڑا تھا۔ اس کے لمبے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ناقابل شکست محبت کی جوت تھی۔ اس کا سینہ دیوار تھا۔ وہ کچھ کہہ نہیں رہا تھا، لیکن اس کی خاموشی ہزار تکلم پر بھاری تھی۔ کیا بات ہے شانی، نیند نہیں آئی؟ ایک آواز نے شانی کو بری طرح چونکایا۔ یہ خالہ فیروزہ کی آواز تھی۔ پتہ نہیں وہ کب سے چارپائی سے اٹھ کر اس کے پیچھے آن کھڑی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں خالہ، بس یوں ہی۔ شانی ہکلا کر رہ گئی۔ خالہ کے سر پر موٹی اوڑھنی تھی۔ وہ سوئی سوئی آنکھوں سے شانی کو دیکھتی رہیں، پھر ایک گہری سانس لے کر شانی کے قریب ہی چارپائی پر بیٹھ گئیں۔ چارپائی کے نیچے رکھی ہوئی لالٹین کی مدھم روشنی برآمدے کے کچے فرش پر رینگ رہی تھی۔ خالہ نے عجیب لہجے میں شانی سے پوچھا، جہاں تو گئی تھی وہاں رستم ملا تھا تجھے؟ کیوں خالہ، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ خالہ نے ایک نگاہ تابندہ پر ڈالی۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ گھر کے دیگر افراد بھی نیند کی آغوش میں تھے۔ خالہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، شانی، جو کچھ ہوا ہے یہ سب کچھ بہت تکلیف دینے والا ہے، تیرے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ لوگ جب تیرا نام رستم کے نام کے ساتھ لیتے ہیں، سچ کہتی ہوں ہمارے دلوں پر چھری چل جاتی ہے۔ تیرے تایا معصوم کی بیماری کی وجہ بھی یہی ہے۔ انہیں لوگوں کے بہت سے تانے سننے پڑتے ہیں، اور تو اور رنگ ولی میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی نظروں میں اب حویلی کی وہ عزت نہیں رہی ہے۔ لیکن خالہ، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کے لیے مجھے یا میرے بڑوں کو شرمندہ ہونا پڑے۔ کٹھولی گاؤں کے میلے میں جو کچھ ہوا وہی کچھ کم نہیں تھا شانی، لیکن اب تو اس سے بھی بڑا کام ہوا ہے۔ پولیس والوں نے چودھری حشام کو چھڑانے کے لیے تجھے رستم کی طرف بھیجنا چاہا، اور تو فراٹے بھرتی ہوئی چلی گئی۔ اس طرح تو نے خود ہی یہ بات مان لی کہ رستم کے ساتھ تیرا ناتا ہے۔ مجھے پتا تھا خالہ یہ بات کہی جائے گی، اس کے باوجود میں وہاں گئی، کیونکہ میرے دل میں کوئی چور نہیں تھا۔ میں نے جو کچھ کیا یہاں کے لوگوں کی بھلائی کے لیے کیا، اور آئندہ بھی جو کروں گی اسی لیے کروں گی۔ رستم کچھ لوگوں کی نظر میں بہت برا ہوگا، لیکن کچھ لوگوں کی نظر میں وہ اچھا ہے، اور میں بھی اسے اچھا سمجھنے والوں میں سے ہوں۔ باقی یہ بات میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں خالہ، میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی جو خاندان کی عزت کو خراب کرے۔ میں کوئی ناسمجھ بچی نہیں ہوں۔ دنیا کا بہت گرم سرد دیکھ لیا ہے میں نے۔ آپ اس بارے میں بے فکر رہیں۔ کس طرح بے فکر رہیں شانی؟ لوگ باتیں بنا رہے ہیں۔ مجھے ان باتوں کی کوئی فکر نہیں ہے خالہ۔ میرے اندر کی سچائی سورج اور دھوپ کی طرح ہے، یہ ظاہر ہو کر رہے گی۔ شانی، تو نہیں سمجھتی یہاں پر قدرت اللہ اور اس کے ماننے والوں کا کتنا اثر ہے۔ لوگ ان کی جھوٹی بات پر بھی آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں، اور تیرے والی بات تو سچ ہے۔ تجھے پتا نہیں قدرت اللہ اور اس کی بیویاں تیرے بارے میں کیا کہتی پھر رہی ہیں۔
مجھے ان کی باتوں کی پرواہ نہیں، میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں۔ یہ بات بھی غلط ہے، دنیا میں بہت سے لوگوں سے ڈرنا پڑتا ہے۔ اگر تو ڈرتی نہیں تھی تو دراج اور بلاول وغیرہ کے ساتھ چوروں کی طرح کیوں چلی گئی تھی؟ تجھے بتا کر جانا چاہیے تھا۔ تیرے جانے کے بعد میں رنگ ولی گئی، وہاں سب ہی تجھ سے ناراض تھے، اور سب سے زیادہ تیری چچی پروین، رو رو کر اس کا برا حال تھا۔ وہ دوبارہ ملیں تو ان سے کہہ دینا خالہ میرے لیے اب نہ روئیں، اگر زیادہ رونا آ جائے تو سمجھ لیں کہ میں حویلی میں لگنے والی آگ میں بچی ہی نہیں تھی، یہ کوئی اور لڑکی ہے، اس کی کوئی اور دنیا ہے۔ شانی، یہ کہنا آسان ہے، خون کی کشش بڑی زور والی ہوتی ہے۔ اچانک تابندہ نے کروٹ لی اور غنودگی کی حالت میں اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر اس کے ہونٹوں سے کراہتی ہوئی آواز نکلی، جمشید، جمشید کیا ہوا؟ اس کے ساتھ ہی وہ ایک دم چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی لمبی چوٹی کمر سے نیچے تک جا رہی تھی، نوبیاہتا جسم، اکیلے پن کی تصویر نظر آتا تھا۔ شانی جلدی سے تابندہ کی طرف گئی، خالہ فیروزہ نے لالٹین کی لو اونچی کی، شانی نے تابندہ کو دلاسا دیا اور دوبارہ چارپائی پر بٹھا دیا۔ تابندہ کچھ دیر بڑبڑاتی رہی، پھر ایک آہ بھر کر بستر پر لیٹ گئی۔ شانی نے اس کے اوپر کھیس ڈال دیا۔ خالہ فیروزہ بھی اپنی چارپائی پر جا کر لیٹ گئی۔ شانی اپنی چارپائی پر آ گئی، اس نے کروٹ بدل کر اپنا رخ تابندہ کی طرف کر لیا۔ کچھ دیر بعد تابندہ دوبارہ بوجھل سانس لینے لگی۔ وہ سو گئی تھی، تاہم نیند کی حالت میں بھی اس کے چہرے پر غم کی پرچھائیاں تھیں۔ آہنی سلاخوں کے پیچھے چلے جانے والے شوہر کا دکھ اس کی ہر سانس میں سمایا ہوا تھا۔ اچانک ساتھ والے گھر کے ایک حصے سے کوئی بچہ زور سے رو دیا۔ رات کے سناٹے میں اس کی آواز دور تک گئی۔ وہ غالباً 6-7 سالہ بچہ تھا۔ اس کے رونے کی آواز نے شانی کی سوچوں کا رخ کسی اور طرف موڑ ڈالا۔ وہ منع کو یاد کرنے لگی، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یاد تو اسے کیا جاتا ہے جو بھولا ہوا ہو۔ وہ تو ہر وقت یاد ہی رہتا تھا۔ رستم اور منا، یہ دو ہی نام تھے جن کا تعلق شانی کے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تھا۔ وہ توتلی زبان میں اسے تاتی کہنے والا، اپنی معصوم آنکھوں سے اس کے دل کو چھونے والا کہاں تھا؟ کیا کر رہا تھا؟ کس حال میں تھا؟ ایک دم بے شمار سوالات اس کے ذہن پر یلغار کرنے لگے۔ کل اسے خالو اعجاز کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ چودھری بشیر صحت یاب ہو چکا ہے اور اب اپنی لاہور والی کوٹھی میں ہی مقیم ہے۔ منا بھی اس کے ساتھ تھا۔ منع کے بارے میں شانی نے کریت کریت کر خالو اعجاز اور خالہ فیروزہ وغیرہ سے پوچھا تھا۔ اسے بس اتنا ہی معلوم ہوا تھا کہ وہ چودھری کے پاس ہے، اور چودھری کچھ دن پہلے اسے ایبٹ آباد میں اپنے بڑے بھائی ندیم کے پاس لے کر گیا تھا۔ وہاں منا بیمار ہو گیا اور چودھری بشیر کو جلدی واپس لاہور آنا پڑا۔ شانی کا دل منع کے لیے رونے لگا۔ اپنے دل پر اس کا بس نہیں تھا۔ کبھی کبھی وہ جھنجھلا کر سوچتی تھی، وہ کیا لگتا تھا اس کا؟ وہ کیوں اس کے لیے دیوانی تھی؟ وہ ماں کی محبت سے محروم ہونے والا دنیا کا پہلا بچہ تو نہیں ہے، نہ ہی وہ پہلا بچہ ہے جسے باپ کی حقیقی شفقت نہیں ملی۔ پھر وہ اس کا خیال ذہن سے جھٹک کیوں نہیں دیتی؟ وہ بہت کوشش کرتی تھی، لیکن اس کے نوخیز جسم کے اندر چھپی ہوئی ہزاروں لاکھوں سال پرانی ماں اس کی کوئی پیش چلنے نہیں دیتی تھی۔ منع کو یاد کرتے ہی اس کی چھاتی میں سنسناہٹ سی ہونے لگتی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اس کا چہرہ اپنے سینے سے لگا کر بھینچ لے اور اس کے گرد اپنی باہوں کا ناقابل شکست حصار قائم کر دے، ایک دائمی حصار۔ یہ 7ویں-8ویں روز کی بات ہے۔ رات کا وقت تھا، بوندا باندی ہو رہی تھی۔ شانی گھر پر موجود تھی۔ جب سے وہ واپس آئی تھی گھر سے نکلی ہی نہیں تھی۔ عارف کمبوہ، ماسٹر انیس اور خالو اعجاز بھی شانی کے ساتھ موجود تھے۔ اطلاع تھی کہ ڈاکٹر بہروز 8-10 دن میں جوہر آباد واپس آ رہے ہیں اور ہسپتال کو نئے سرے سے آباد کرنے والے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بھی یہاں لا رہے ہیں۔ ان کے ارادے بڑے بلند ہیں۔ یہ پتا چلا کہ ڈاکٹر بہروز شانی سے ملاقات کے بھی شدید خواہش مند ہیں۔ ظاہر تھا کہ وہ اپنی رہائی کے لیے شانی کے بہت احسان مند تھے۔ ڈاکٹر بہروز اور ڈاکٹر زیب النساء نے رہائی کے بعد چودھری حشام وغیرہ پر کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا۔ دراصل یہ سب کچھ اس معاہدے کا حصہ تھا جو چودھری حشام اور اس کے بیٹے کی رہائی کے موقع پر کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے ڈاکٹر محسن کی موت بھی ابھی تک ایک معمہ تھی۔ چودھریوں کا کہنا یہی تھا کہ اسے حویلی میں سرسام ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے اس کی موت ہوئی تھی۔ شانی، عارف اور چودھری اعجاز میں بات جاری تھی جب بابا دینا تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنے داماد چودھری اعجاز سے مخاطب ہو کر مخصوص لہجے میں کہا، پتر جی، باہر ایک بندہ آیا ہے، دھی شانی سے ملنا چاہتا ہے۔ اپنا نام کیسر شاہ بتا رہا ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے۔ کیسر شاہ؟ شانی نے حیرت سے زیر لب دہرایا۔ کیا خیال ہے اس کو اندر لے آؤں؟ بابا دینا نے پوچھا۔ نہیں چاچا، میں خود جا کر دیکھتا ہوں۔
عارف کمبوہ نے کہا۔ قریباً 4-5 منٹ بعد عارف 2 افراد کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ شانی نے اپنے سر پر اوڑھنی درست کر لی۔ اندر آنے والوں میں ایک لمبا چوڑا شخص تھا۔ اس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ اس کی چادر اس کے کندھوں پر تھی۔ اس کے ساتھ ایک بچہ تھا۔ بارش کے سبب کچھ سردی ہو گئی تھی۔ شاید اسی سردی سے بچنے کے لیے بچے نے سوتی چادر کی بغل مار رکھی تھی اور اسی چادر کو دیہاتی انداز میں منہ سر کے گرد بھی لپیٹ رکھا تھا۔ چادر بارش سے گیلی تھی۔ اچانک شانی کو احساس ہوا کہ نیلے رنگ کی گیلی چادر میں لپٹا ہوا بچہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے ڈولے کی شکل گھومی۔ عارف کمبوہ بھی چونکتی ہوئی نظروں سے بچے نما کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شانی کو دیکھ کر بچے نما نے اپنے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ وہ ڈولا تھا۔ شانی اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ خالو اعجاز اور ماسٹر انیس وغیرہ بھی حیران ہوئے، لیکن ان کی حیرانی اور شانی کی حیرانی میں فرق تھا۔ شانی کے خیال میں تو ڈولے کو اس وقت ملتان میں کوکب اور سنبل وغیرہ کے پاس ہونا چاہیے تھا، اور شاید راجو کو بھی وہیں ہونا چاہیے تھا، مگر ڈولا حیران کن طور پر یہاں جوہر آباد میں نمودار ہو گیا تھا۔ شانی اٹھی اور ڈولے کو لے کر قریبی کمرے میں آ گئی، تاہم اٹھنے سے پہلے اس نے خالو اعجاز، عارف اور انیس کو ہدایت کر دی تھی کہ مہمانوں کی آمد کے بارے میں کسی کو بھنک نہیں پڑنی چاہیے۔ کمرے میں پہنچ کر ڈولے نے بڑی عقیدت سے شانی کو دوبارہ سلام کیا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں جذبات کی نمی تھی۔ وہ اپنے ساتھی کا تعارف کراتے ہوئے بولا، باجی جی، اس کا نام کیسر ہے۔ یہ رشتے میں میرا بھتیجا ہے، لیکن دیکھنے میں میرا چاچا لگتا ہے۔ کیسر نے سر جھکا کر دوبارہ سلام کیا۔ وہ ایک سیدھا سادہ دیہاتی لگتا تھا۔ ڈولے نے کہا، اس کے ساتھ آنے سے مجھے بڑا سہارا ہوا ہے جی، نہیں تو اس علاقے میں کسی نہ کسی نے مجھے پہچان لینا تھا۔ اس وقت کہاں سے آ رہے ہو تم؟ شانی نے اپنی حیرت دباتے ہوئے پوچھا۔ جواب دینے سے پہلے ڈولے نے اپنے لمبے تڑنگے بھتیجے کو اشارہ کیا تو وہ باہر چلا گیا۔ ڈولے نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، شاید آپ کو یقین نہ آئے باجی جی، میں اور کیسر اس وقت سیدھے ملتان سے آ رہے ہیں۔ غالباً ڈولا ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر لمبے سفر کی تھکان تھی۔ شانی نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی بیٹھ گئی۔ باہر ہلکی بارش بدستور جاری تھی۔ ہوا بھی چل رہی تھی۔ شانی نے ہاتھ بڑھا کر کھڑکی اچھی طرح بند کر دی، پھر سرگوشی کے انداز میں بولی، چھوٹے چودھری راجو سے ملاقات ہوئی تمہاری؟ ہاں باجی، بڑی لمبی چوڑی بات ہوئی۔ چودھری راجو نے مجھے وہ سب کچھ بتایا جو آپ نے اس سے کہا تھا۔ مجھے پہلے تو یقین نہیں آیا کہ یہی وہ منڈا ہے جسے ڈھونڈنے کے لیے میں کئی مہینوں سے خجل ہو رہا ہوں، پر جب اس نے آپ کا حوالہ دیا اور آپ کا چھلا بھی دکھایا تو مجھے کچھ یقین آیا۔ بہرحال جی، یہ سب تو 8-9 دن پہلے کی باتیں ہیں۔ اب اس وقت میرے پاس آپ کے لیے کچھ خاص خبر ہے۔ ڈولے کے چھوٹے سے چہرے پر پریشانی کی گہری لکیریں تھیں۔ راجو تو خیر سے ہے نا؟ شانی نے پوچھا۔ ہاں جی، وہ خیر سے ہے، پر اس کی وجہ سے بہت گڑبڑ بھی ہو گئی ہے۔ معاملہ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ وہاں ملتان میں بھی میری سمجھ میں نہیں آیا اور مجھے مجبور ہو کر یہاں آپ کے پاس آنا پڑا۔ آپ کو پتہ نہیں کتنی مشکلوں سے میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ ہر گھڑی خطرہ تھا کہ کہیں چودھریوں کا کوئی بندہ مجھے پہچان نہ لے۔ ایسی کیا آفت آ پڑی ہے؟ شانی نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ آفت ہی سمجھیں جی، ڈولے کی آواز بھر آ گئی۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی بات ہوتی تو میں آپ کے پاس آتا ہی کیوں؟ کیا پہیلیاں ہی بجھواؤ گے؟ کوکب کی شادی ہو رہی ہے جی، بس 2-3 ہفتے کے اندر۔ کس کے ساتھ؟ جس کے ساتھ کوکب کی منگنی اس کے ماں پیو نے کی ہے۔ راجو کو پتا چلا تو اس کا برا حال ہو گیا ہے۔ اتنا رولا ڈالا ہے اس نے کہ بس کچھ نہ پوچھیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کملا ہو جائے گا یا اپنے آپ کو کچھ کر لے گا۔ شانی نے اپنی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے کہا، ڈولے، مجھے شروع سے بتاؤ، اس طرح کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ڈولے نے اپنی آنکھوں سے نمی صاف کرتے ہوئے کہا، یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے جی۔ صبح منہ اندھیرے چھوٹے چودھری راجو نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور چل پڑا۔ پہلے ہم گجرانوالہ پہنچے، وہاں سے لاہور میں کچھ دیر رکنے کے بعد ہمارا سفر پھر شروع ہوا۔ قریباً 7 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم اگلے روز صبح سویرے ملتان پہنچ گئے۔ ہم نے راستے میں ہی یہ پروگرام بنایا کہ پہلے میں اکیلا جاؤں گا اور کوکب کے ابا جی سے ملوں گا۔ کوکب اور سنبل کے ابا جی کو میں سیف چاچا کہتا ہوں۔ میں ان کی کریانے کی دکان پر پہنچا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ مجھے تقریباً 6 مہینے بعد دیکھ رہے تھے۔ انہیں بڑا شکوہ تھا کہ میں انہیں بتائے بغیر خاموشی سے چلا گیا۔ وہ میرے بارے میں بہت پریشان رہے تھے۔ میں انہیں کیسے بتاتا کہ میں ان کی بیٹی کے لیے ہی خوشی ڈھونڈنے نکلا ہوا تھا، لیکن شاید مجھے کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی تھی۔ بولتے بولتے ڈولے کی آواز بھر آ گئی۔
وہ چند سیکنڈ تک خود کو سنبھالتا رہا، پھر بولا، چاچا سیف سے مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے بڑی اور چھوٹی دونوں بیٹیوں کے رشتے طے کر دیے ہیں۔ کچھ دن بعد دونوں کی ایک ساتھ ہی رخصتی ہے۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے چاچا سیف سے پوچھا کہ کوکی تو بیمار تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اب وہ اچھی ہے۔ میں چاچا سیف کے گھر بھی گیا۔ وہاں شادی کی تیاری زور و شور سے جاری تھی۔ میں نے کوکی کو دیکھا۔ اندازہ ہوا کہ چاچا سیف ٹھیک نہیں کہہ رہے تھے۔ کوکی ابھی بیمار ہی نظر آتی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ راجو کو میں نے بڑے ڈاک خانے کے قریب ایک ہوٹل میں ٹھہرا دیا تھا۔ میں راجو کے پاس پہنچا۔ وہ میرا چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ میں اسے یہ سب کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن چھپا بھی نہیں سکتا تھا۔ آخر یہ سوچ کر میں نے راجو کو سب کچھ بتا دیا کہ اگر وہ کوکی کی اس شادی کو روکنے کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں مار سکتا ہے تو مارے۔ مجھے ہرگز پتا نہیں تھا کہ راجو اتنا جوش دکھائے گا اور ایسی کم عقلی کی بات کرے گا کہ سب کچھ الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ میں چاہتا تھا کہ راجو کسی طرح کوکی اور سنبل سے ملے اور انہیں بتائے کہ وہ کوکی کو ڈھونڈتا ہوا یہاں پہنچا ہے، لیکن وہ کوکی اور سنبل سے ملنے کے بجائے ان کے ابا جی کے پاس چلا گیا۔ اس نے پہلے تو ان کے ساتھ آرام سے بات کی اور انہیں بتایا کہ وہ اور کوکی ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ کوکی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن جب چاچا سیف نے تیش سے بات کی تو راجو بھی ہتھے سے اکھڑ گیا۔ اس نے بھی چند سخت باتیں کی اور چاچا سیف سے کہا کہ وہ یہ شادی نہیں ہونے دے گا۔ وہ کوکی سے محبت کرتا ہے اور اگر کوکی کی ڈولی اٹھی تو ساتھ میں اس کا جنازہ بھی اٹھے گا۔ اسی روز شام کے بعد پتہ نہیں کس طرح راجو نے ایک باغ میں کوکی سے ملاقات بھی کر لی۔ اس ملاقات کا پتہ مجھے 2-3 دن پہلے ہی چلا ہے۔ اس ملاقات میں کوکی نے روتے ہوئے راجو کو بتایا کہ ان دونوں کے راستے ہمیشہ کے لیے الگ ہو رہے ہیں اور اس کی شادی لاہور کے ایک امیر شخص سے ہو رہی ہے۔ اس شخص کی پہلی بیوی فوت ہو چکی ہے۔ کوکی سے ملنے اور اس کی باتیں سننے کے بعد راجو کا میٹر کچھ اور گھوم گیا۔ وہ پھر چاچا سیف سے ملا۔ اس نے چاچا کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے یہ شادی نہ روکی تو وہ ان کے گھر کے سامنے اپنے آپ کو کچھ کر ڈالے گا۔ چاچے نے کہا کہ وہ جو کرنا چاہے کر لے، لیکن یہ شادی اب نہیں رکے گی۔ راجو ابھی تک وہیں ہوٹل ڈیلیکس میں ہے۔ وہ بہت بفرا ہوا ہے جی۔ میں نے اسے سمجھانے کی بڑی کوشش کی ہے، لیکن وہ کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ کیا کہا ہے تم نے؟ شانی نے پوچھا۔ وہی جی جو کہنا چاہیے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ محبت صرف پا لینے کا نام ہی نہیں، کسی کو کھو کر بھی تو ساری زندگی اس سے محبت کی جا سکتی ہے۔ شاید تم دونوں کی قسمت میں میل نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو ہمیں اتنی دیر نہ ہوتی۔ ہم 1.5-2 مہینے پہلے یہاں پہنچ جاتے۔ اس وقت سب کچھ آسان ہو سکتا تھا، لیکن اب جگ ہنسائی اور بدنامی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کوکی نے بھی اس سے ایسی ہی باتیں کی تھیں، لیکن وہ کسی صورت مانتا نہیں، بلکہ مجھے تو لگتا ہے جی کہ میں اسے جتنا سمجھاتا ہوں وہ اتنا ہی ہتھے سے اکھڑتا ہے۔ اب وہ اکیلا ہی ہے وہاں؟ نہیں باجی جی، اس کا ایک پرانا یار پیجا گجر ہے۔ جب چند مہینے پہلے راجو پاک پتن آیا اور آس پاس کے علاقے میں کوکب کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا، یہ پیجا گجر بھی اس کے ساتھ تھا۔ اب پھر راجو نے پیجا کو وہاں بلا لیا ہے۔ کوکب کے گھر کے سامنے ایک ویڈیو شاپ ہے۔ شاپ میں بیٹھنے والے لڑکے سے راجو اور پیجا نے یاری گانٹ لی ہے۔ دونوں ہر وقت وہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ راجو نے چاچے سیف کو دھمکی بھی دی ہے کہ اگر اس نے یہ شادی نہ روکی تو وہ کوکی کو بھگا کر لے جائے گا۔ چاچے سیف نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ کہا ہے جی، بہت کچھ کہا ہے۔ چاچا سیف بھی اب پہلے کی طرح بزدل نہیں رہا۔ اس نے چھوٹی بیٹی کا رشتہ اونچی جگہ کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ وہ کافی کھاتا پیتا بندہ ہے اور کافی روب والا بھی ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے چاچے کو زیادہ فکر نہیں ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ راجو کی کسی بیوقوفی کی وجہ سے کوئی بڑا مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے۔ پرسوں رات 1 بجے کے قریب میں نے ایک جیپ چاچے صاحب کے گھر کے سامنے کھڑی دیکھی تھی۔ اس وقت راجو اور پیجا ویڈیو شاپ پر موجود تھے۔ سویرے میں نے ہوٹل میں جا کر راجو کو بہت سمجھایا، اس کے سامنے ہاتھ بھی جوڑے ہیں، لیکن وہ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں۔ کہتا ہے کہ یہ شادی نہیں ہونے دے گا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ لگتا تھا کہ آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔ ڈولے کے لہجے میں انگنت اندیشے تھے۔ لیکن تم یہاں کیوں آ گئے؟ تمہیں حالات کو سنبھالنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ میں نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی ہے جی، اب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے باجی، وہاں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شانی ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ جب اس نے راجو کو یہاں سے روانہ کیا تو اسے اندیشہ تھا کہ تاؤ حشام کی وجہ سے راجو اور کوکب کے ملاپ میں سخت رکاوٹیں پیدا ہوں گی، لیکن یہاں بالکل مختلف صورتحال پیش آئی تھی۔ تاؤ حشام سے پہلے خود کوکب کے گھر والے ہی اس ملاپ کی راہ میں رکاوٹ بن گئے تھے، اور رکاوٹ بھی ایسی تھی جو سب کچھ ختم کر رہی تھی۔ کوکب کی منگنی ہو چکی تھی،
اور صرف چند دن بعد اس کی شادی ہو رہی تھی۔ شانی کوکب سے نہیں ملی تھی، نہ وہ اس کا مزاج جانتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اسے یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ لڑکی حشام کے بیٹے سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، اور شاید حشام کے بیٹے کے دل میں بھی اس کی محبت کی شدت بہت زیادہ ہے۔ یہ نو عمری کی محبت تھی۔ ایسی محبت پیار کرنے والوں کو دیوانہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ شانی خود بھی تو اپنی زندگی کے ایسے ہی انوکھے موسم سے گزر رہی تھی۔ وہ کوکب اور راجو کی کیفیات کو بڑی اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے ڈولے؟ اس مسئلے کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ ڈولے نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اپنے بالوں پر پھیرا اور غمزدہ لہجے میں بولا، باجی جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ سنبل اور کوکب کی شادی طے ہو چکی ہے۔ اب واویلا کرنے سے بدنامی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ راجو کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی طریقہ میری سمجھ میں آتا ہے، اس کے گھر والوں کو اطلاع دے دی جائے۔ چودھری حشام بڑا سخت بندہ ہے، وہ کسی نہ کسی طرح اپنے بیٹے کو سنبھال ہی لے گا۔ تم کہہ رہے ہو کہ راجو غم سے بے حال ہے، الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے۔ اگر اس پر زیادہ سختی ہوئی تو اس کی مایوسی مزید بڑھ جائے گی۔ ایسے میں وہ کوئی خطرناک قدم بھی تو اٹھا سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پھر سے اپنے پرانے طور طریقوں کی طرف لوٹ جائے۔ تم نے تو اسے حویلی میں دیکھا ہی تھا، وہ کس طرح نشے میں غرق تھا اور عورتوں کے چکر میں پھنسا ہوا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ پھر اس دلدل میں جا گرے، اس لیے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ پتہ نہیں کہ یہ آپ کو ٹھیک لگے یا نہیں، لیکن میری دلی خواہش یہی تھی کہ کسی طرح آپ راجو سے ملیں، اس سے بات کریں۔ مجھے یقین ہے کہ جتنی اچھی طرح اسے آپ سمجھا سکتی ہیں، کوئی اور نہیں سمجھا سکتا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں اسے سنبھالنے کے لیے یہاں سے ملتان جاؤں؟ شانی نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں باجی، میں یہ تو نہیں کہہ رہا، لیکن اگر ہمیں راجو کو کسی بڑے حادثے سے بچانا ہے تو پھر آپ کو راجو سے بات کرنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ دیکھیں، مجھ پر اور آپ پر زیادہ ذمہ داری آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری وجہ سے ہی یہ معاملہ آگے بڑھا ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں باجی؟ ہاں، کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے بے خبری میں ہوا ہے۔ اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا کہ کوکب کی شادی 3-4 ہفتوں میں ہونے والی ہے تو میں راجو کو تمہارے اور کوکب کے بارے میں کیوں بتاتی؟ شاید اسی کو قسمت کا چکر کہتے ہیں جی۔ رات کو شانی دیر تک جاگتی رہی اور اس نئے بکھیڑے کے بارے میں سوچتی رہی۔ شاید ڈولا ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، ڈولے اور شانی پر اس معاملے کی بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی۔ وہی دونوں اس سوئے ہوئے مسئلے کو پھر سے جگانے والے تھے۔ اب یہ مسئلہ نہ صرف جاگا تھا بلکہ ایک دم ہی بہت گھمبیر ہو گیا تھا۔ ڈولے کی تفصیلی گفتگو سننے کے بعد نہ جانے کیوں شانی کے دل سے بھی یہ آواز آنے لگی تھی کہ اگر اس معاملے کو سنبھالنے کی کوشش نہ کی گئی تو پھر کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ دراصل یہ سارا معاملہ بری طرح بگڑ چکا تھا۔ شانی کی معلومات کے مطابق جب پاک پتن میں 2-4 ہفتوں کے اندر کوکب اور راجو کا طوفانی عشق پروان چڑھا تھا تو سیف نے راجو کے ساتھ زیادہ سختی نہیں کی تھی۔ تب سیف نے راجو سے کہا تھا کہ اگر وہ کوکب سے واقعی شادی کرنا چاہتا ہے تو پھر اپنے ماں باپ کو لائے اور اس بارے میں ڈھنگ سے بات کرے۔ لیکن جب راجو کے بزرگ اس معاملے میں آئے تھے تو ایک دم سب کچھ تہس نہس ہو گیا تھا۔ چودھری حشام سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کریانہ فروش سیف جیسے کسی شخص سے اپنا رشتہ جوڑے۔ کوکب جیسی لڑکی اس کے بیٹے کی تنہائی کا کھلونا تو بن سکتی تھی، اس کی بیوی نہیں۔ وہ تو اپنے سے کسی بڑے چودھری کے ساتھ ناتا جوڑنا چاہتا تھا، جس کی بیٹی مربوں کے حساب سے زمین اپنے جہیز میں لے کر آئے اور جس کو بہو بنا کر حشام کی پگڑی کا شملہ مزید چند انچ اونچا ہو جائے۔ وہ کریانہ فروش کی بیٹی کے لیے اپنے بیٹے کی بات کیسے مان سکتا تھا؟ اس نے وہی کچھ کیا تھا جو ایسے موقعوں پر حشام جیسے ہر دھرم لوگ کرتے ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کو میانہ میں چھوڑ کر خاموشی سے واپس پاک پتن آیا۔ اس نے سیف کو بری طرح ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو لے کر کہیں روپوش ہو جائے، ورنہ بیٹی کی عزت اور جان دونوں سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ سیف جیسا سفید پوش حشام جیسے کرخت چودھری کا دباؤ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ وہ اپنی فیملی سمیت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ملتان میں آ چھپا تھا، لیکن اب ڈولے کی کوششوں کے سبب وہ ایک بار پھر چھوٹے چودھری راجو کے روبرو تھا۔ ڈولے بیچارے نے تو جو کچھ کیا اچھی نیت سے کیا تھا اور ایسا کرتے ہوئے بہت سی تکلیفیں بھی اٹھائی تھیں، لیکن اس کا نتیجہ کچھ اچھا نہیں نکلا تھا۔ سب کچھ تہس نہس ہوتا نظر آ رہا تھا۔ سیف کو اپنی بے عزتی اور تذلیل یاد تھی جو چودھری حشام کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ اب اس نے اپنی بیٹی کے لیے ایک خوشحال اور بارسوخ خاوند ڈھونڈا تھا، اور اب وہ چھوٹے چودھری یا بڑے چودھری کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ شانی کے دل میں کوکی اور راجو کے لیے عجیب سا درد جاگ اٹھا۔ ہاں، شانی کے سینے میں ایسا دل تھا جو کسی کی ذرا سی تکلیف محسوس کر کے تڑپ اٹھتا تھا، اور دل کے اس تڑپنے میں اپنے پرائے کی تشخیص بھی نہیں تھی۔ کبھی کبھی تو وہ اس معاملے میں
बेवकूफ़ी की हद तक आगे बढ़ जाती थी। वो खुद को समझाती थी, संभालती थी, बेजा के इज़्तिराब से बाज रखने की कोशिश करती थी, लेकिन कुछ भी उसके बस में नहीं रहता था। वो एक तुंद रेले में बह जाती थी और उसकी फितरत उसे बहाती चली जाती थी। अगले रोज़ शानी, डोले और उसके भतीजे कैसर शाह के साथ एक तांगे पर सवार मयाना की तरफ जा रही थी। आरिफ कम्बुह भी उसके साथ था। रात के 9 बजे का अमल था। शानी शाम होते ही बड़ी राजदारी के साथ जोहराबाद से निकल आई थी। उसने एक बोसीदा सा बुरका ओढ़ रखा था, पाँव में टूटी फूटी जूती थी। जोहराबाद से उसकी रवानगी का इल्म सिर्फ खालू एजाज और खाला फेरोज़ा को था। जोहराबाद से निकलकर उन्होंने 3-4 मील पैदल सफ़र किया था, फिर एक तांगे पर सवार हो गए थे। अब ये तांगा एक तवील सफ़र के बाद उन्हें नहर पर पहुंचाने वाला था। वहां से उन्हें दूसरा तांगा लेना था या किसी ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह की मदद हासिल करना थी और पक्की सड़क तक पहुंचना था। रात तकरीबन 12 बजे के करीब वो नहर पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने 2-3 घंटे एक छोटे से देहाती चाय खाने पर गुजारे। यहाँ VCR पर पाकिस्तानी फिल्म लगी थी और इक्का दुक्का मुसाफिर आ जा रहे थे। सुबह 3 बजे के करीब उन्हें एक ऐसा तांगा मिल गया जो उन्हें पुख्ता सड़क तक पहुंचा सकता था। शानी और डोला तांगे की पिछली निशिस्त पर मौजूद थे। आरिफ कम्बुह और कैसर आगे थे। आरिफ कम्बुह की कमीज के नीचे भरा हुआ पिस्तौल और कई दर्जन गोलियां मौजूद थीं। ये लाइसेंसी असलहा था। अगर आरिफ साथ ना होता तो शानी रात के वक्त इस खतरनाक इलाके में सफ़र ना कर सकती। आरिफ एक मजबूत शख्स था और उसके होते हुए शानी को तसल्ली रहती थी। वो तकरीबन 10 बजे के बाद गुजरावाला पहुंच सके। शानी को लगा कि वो एक अरसे के बाद किसी शहर का ट्रैफिक और गहमा गहमी देख रही है। गुजरावाला के गली कूचे देखकर उसे कई भूली बसरी बातें याद आ गई थी। कभी कभार वो अपने अब्बा जी और भाई वगैरह के साथ रंगबली की कच्ची गलियों से निकलकर यहाँ गुजरावाला आया करती थी। तब उसे ये शहर एक बहुत बड़ी दुनिया लगता था, लेकिन अब वो इससे बड़े शहर रावलपिंडी और लाहौर वगैरह देख चुकी थी। अब गुजरावाला उसके लिए बहुत बड़ी दुनिया नहीं था। यहाँ से वो बस में बैठकर लाहौर रवाना हुए। डोला शानी के साथ ही बैठा था। उसने अपने सर से नीली चादर हटा दी थी। आरिफ और कैसर को बस के अगले हिस्से में निशिस्त मिली थी। डोले ने शानी से पूछा, ये आरिफ साहब क्या करते हैं? तुम क्यों पूछ रहे हो? बस यूं ही। इनको देखकर यूं लगता है जैसे कोई स्टूडेंट लीडर हो। बड़े जोर से बात करते हैं और इनकी बात में असर भी होता है। बस समझो कि ये अपने इलाके का लीडर ही है। ये डॉक्टर बहरोज के खास साथियों में से है। ये लोग मिलजुल कर इलाके में नई रोशनी लाना चाहते हैं, चौधराहट का असर कम करना चाहते हैं। आपने आरिफ साहब को क्या बताया है कि हम कहाँ जा रहे हैं? सब कुछ बता दिया है, तुम बेफिक्र रहो। मेरे दिल में बड़ी उम्मीद पैदा हो गई है बाजी जी। मुझे लग रहा है कि आप और आरिफ मिलकर इस मामले को संभाल लेंगे। बस तुम दुआ करो, शानी ने कहा। चंद लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद डोले ने शानी से पूछा, आपने अपने आने के मुतालिक घर में क्या बताया है? घर में सिर्फ खालू और खाला को असल बात का पता है। बाकियों को यही मालूम है कि मैं जमशेद से मिलने गुजरावाला जेल आई हूँ। तकरीबन 1.5 घंटे में बस लाहौर में बादामी बाग के वसीओ अरीज अड्डे पर पहुंच गए। यहाँ से उन्हें मुल्तान की बस पकड़ना थी। मालूम हुआ कि मुल्तान के लिए अगली एक्सप्रेस बस कुछ लेट है और 2 घंटे बाद रवाना होगी। वो इंतज़ार गाह में आ बैठे। इस बस स्टैंड के इर्द गिर्द वसीओ अरीज लाहौर फैला हुआ था। एक अजीमुशान शहर, सैकड़ों शाहराहें, हज़ारों गलियाँ, अनगिनत घर। शानी का ध्यान आप ही आप लाहौर के नवाह में वाक़े उस घर की तरफ चला गया जहाँ एक बहुत बड़ी चारदीवारी में चौधरी बशीर रहता था और चौधरी बशीर के साथ मुन्ना भी रहता था। उसको तोतली ज़बान में ताती कहने वाला और उसकी गोद को माँ की गोद समझने वाला। एक अजीब सी बेताबी शानी के रगों पे में दौड़ने लगी। उसे लगा कि उसका दिल अंदर से रो रहा है। वो मुन्ने के शहर से होकर गुजर रही थी। मुन्ने से मिले बगैर वो कुछ देर तक सोचती रही। फिर उसके अंदर से एक अजीब लहर उठी और वो उठ खड़ी हुई। कहाँ जा रही हो बहन? आरिफ ने पूछा। कहीं नहीं, बस एक फ़ोन करना है, शानी ने कहा और इंतज़ार गाह से बाहर निकल आई। सामने ही एक PCO था। माहौल पुरसुकून था। कैबिन बने हुए थे। शानी का दिल बेतरह धड़क रहा था। वो एक कैबिन में चली गई। उसके शोल्डर बैग में कोठी के 2 नंबर मौजूद थे। उनमें से एक चौधरी बशीर के बेडरूम का था, दूसरा कॉमन रूम का। अब शाम होने वाली थी। शानी जानती थी अमूमन इस वक्त चौधरी बशीर फैक्ट्री से घर आ जाता है। उसने तसव्वुर की निगाह से देखा। वो कपड़े बदलकर कॉमन रूम के नीले सोफे पर फैल कर बैठा हुआ है। मासी फिरदौस, ज़हरा या कोई और नौकरानी उसके लिए चाय बना रही है। मुन्ना डरा सहमा सा एक तरफ लेटा है। मुन्ने की सूरत निगाहों में घूमते ही
شانی کا تذبذب ختم ہو گیا۔ اس نے 2-3 گہری سانسیں لی، پھر لرزاں انگلیوں کے ساتھ چودھری بشیر کی رہائش گاہ کا نمبر پریس کیا۔ پہلی 2-3 کوششیں کامیاب نہیں ہوئیں۔ شانی نے دوسرے نمبر پر ٹرائی کی۔ دوسری طرف چند سیکنڈ تک گھنٹی بجی، پھر ایک ایسی آواز شانی کے کانوں سے ٹکرائی جس نے اسے سر تپا محبت اور خوشی سے معمور کر دیا۔ اسے لگا جیسے اس کے جسم کا ہر ذرہ جی اٹھا ہے۔ یہ منا تھا۔ اس کی معصوم آواز ابھری، ہیلو، کون بول رہا ہے جی؟ شانی کا دل چاہا وہ اسے پکارے، اسے بتائے کہ وہ کون بول رہی ہے، لیکن وہ ایسا کر کے اس معصوم کو کسی ہیجان میں مبتلا نہیں کر سکتی تھی۔ ہیلو، آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ معصوم آواز پھر ابھری۔ شانی نے اپنی سسکی ضبط کرنے کے لیے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ اچانک ریسیور مننے کے ہاتھ سے لے لیا گیا۔ ایک بھاری بھرکم آواز ابھری، ہیلو، کون؟ یہ چودھری بشیر کی آواز تھی۔ وہ اس آواز کو کیسے بھول سکتی تھی؟ یہ وہ شخص تھا جس نے شانی کو بہت سی مصیبتوں سے بچایا تھا اور بدلے میں بہت سی نئی مصیبتیں شانی کی جھولی میں ڈالی تھیں۔ اس نے شانی پر احسان کیے تھے، لیکن ہر احسان کو ایک جبر سے نتھی کر دیا تھا۔ اس کی باروب آواز سنتے ہی شانی کو اپنے چہرے پر نہایت ناپسندیدہ ہونٹوں کا لمس محسوس ہوا اور اس کا دل کراہیت سے بھر گیا۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ اس مرتبہ چودھری نے نسبتاً بلند اور کرخت آواز میں پوچھا۔ شانی اب بھی خاموش رہی۔ ریسیور زور سے کریڈل پر پٹخ دیا گیا۔ شانی ریسیور کان سے لگائے اپنے آنسو پونچھتی رہی۔ اس کا جسم لرز رہا تھا۔ چند سیکنڈ بعد اس نے ایک بار پھر ہمت کی اور چودھری بشیر کے نمبر پریس کیے۔ 1-2 سیکنڈ بعد دوبارہ چودھری بشیر کی آواز ابھری، ہیلو، کون؟ شانی خاموش رہی، تاہم وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے چند سیکنڈ مزید بات نہ کی تو چودھری حسب عادت فون بند کر کے ریسیور کریڈل پر سے اٹھا دے گا۔ وہ ہمت کر کے بولی، ہیلو، میں شانی بات کر رہی ہوں۔ دوسری طرف سناٹا چھا گیا۔ بس چودھری کی بوجھل سانسیں سنائی دیتی رہیں۔ چند سیکنڈ بعد چودھری نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا، کیا واقعی یہ تم ہو؟ ہاں، میں شانی ہوں، وہ سسک کر بولی۔ آج کیسے یاد کر لیا تم نے؟ چودھری کی آواز میں شدید طنز تھا۔ میں جانتی ہوں آپ کو مجھ سے بہت سی شکایتیں ہیں، یقیناً ان میں سے بہت سی شکایتیں ٹھیک بھی ہوں گی، لیکن آپ دیکھ ہی رہے ہیں جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے کچھ بھی میرے بس میں نہیں رہا ہے۔ ہاں، سب کچھ اس کے بس میں چلا گیا ہے جس کے بس میں تم خود چلی گئی ہو۔ بشیر کے لہجے میں زہر تھا۔ جی، میں سمجھی نہیں۔ اب اس میں سمجھنے سمجھانے والی کیا بات ہے؟ کٹھولی کے میلے والے قصے کے بعد ساری دنیا جانتی ہے کہ چودھری ارشاد کی شرما والی دھی رانی کس قاتل ڈکیت کے بس میں ہے۔ خدا کے لیے چودھری صاحب، میں پہلے ہی زخمی ہوں، مجھے اور زخمی نہ کریں۔ میں زخمی کہاں کر رہا ہوں؟ زخمی تو تم نے کیا ہے، ہم دونوں باپ بیٹے کو، اور اتنی بے دردی سے کہ اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ ہاں، تم نے کچھ نہیں کیا ہے، لیکن تمہارے کمرے سے ملنے والی وہ گولیاں اس ڈکیت رستم کے پستول کی تھیں۔ تم نے کچھ نہیں کیا ہے، لیکن تمہارے سامان سے ملنے والا وہ موبائل سیٹ بھی رستم سے گپ شپ کرنے کے کام آتا تھا۔ تم نے میرے گھر میں رہ کر میرے گھر میں نقب لگائی ہے شانی۔ میرے پاس پورے ثبوت موجود ہیں۔ تم نے کھلی دغابازی کی ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا چودھری، کبھی موقع ملا تو آپ کو بتاؤں گی۔ اب تو بس ایک درخواست کرنے کے لیے فون کیا ہے۔ کوئی اور زخم لگانا ہے؟ چودھری کی آواز میں درد تھا۔ شانی چند سیکنڈ خاموش رہنے کے بعد بولی، مجھے ایک دفعہ مننے سے ملا دیجیے، بس ایک دفعہ، اسے بس 2-4 دن کے لیے میرے پاس چھوڑ جائیں۔ میرا وعدہ ہے کہ میں اسے خود آپ کے پاس واپس پہنچاؤں گی۔ نہیں شانی، اب بس ہمیں معاف ہی کر دو تو بہتر ہے۔ میں نے اپنے بچے کو بڑی مشکلوں سے سنبھالا ہے، اب وہ تم سے دور رہے تو بہتر ہے۔ میں بھی شاید یہی چاہتی ہوں کہ وہ مجھ سے دور رہے، لیکن اسے اس طرح تو مجھ سے جدا نہ کریں۔ اس طرح کرنے سے وہ اپنے آپ میں ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ میں 2-3 ملاقاتوں میں خود ہی اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ پیدا کر لوں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ فاصلہ پیدا ہو چکا ہے، بشیر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ منا تمہارے بغیر جینا سیکھ رہا ہے۔ آپ صحیح نہیں کہہ رہے، میں جانتی ہوں۔ میں نے ابھی اس کی آواز سنی ہے، مجھے اس کی آواز بتا دیتی ہے کہ وہ کتنا دکھی یا کتنا خوش ہے۔ تم نے میری آواز بھی تو سنی ہے، میری آواز تمہیں کیا بتاتی ہے؟ چودھری بشیر کے لہجے میں زہریلی کاٹ تھی۔ شانی سسکنے لگی۔ دوسری طرف چودھری اکثر خاموش تھا۔
آخر شانی نے کرراہ کر کہا، اچھا مجھے اس کی آواز ہی سنا دیں، میں نرا کھوتا نہیں ہوں، تھوڑی بہت عقل اللہ نے مجھے بھی دی ہوئی ہے، تم اپنی آواز سنا کر اس کے اور میرے سکون کو پھر سے برباد کرنا چاہتی ہو۔ نہیں، میں نہیں بولوں گی، بس اس کی آواز سنوں گی، وہ روتے ہوئے بولی۔ سوری، میں یہ نہیں کر سکتا، میں اس کے لیے پورا سیٹ اپ بنا رہا ہوں، اس کے لیے اس گھر کو پھر سے آباد کر رہا ہوں، بہتر ہے کہ تم اور تمہاری بے رحمی اب ہم باپ بیٹے سے دور رہیں۔ اس کے ساتھ ہی فون بند کر دیا گیا۔ شانی جب انتظار گاہ میں واپس پہنچی تو اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ کیا بات ہے باجی جی، آپ کی آنکھیں؟ ڈولے نے پوچھا۔ کچھ نہیں، ادھر بسوں کا دھواں بہت زیادہ تھا، شانی نے بات بنائی اور ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ منع کی صدا اس کے کانوں میں گونج رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ چودھری کی آواز بھی۔ اس نے کہا تھا، میں اس گھر کو پھر سے آباد کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں اس سے چودھری کا کیا مطلب تھا۔ وہ لوگ رات 11 بجے کے قریب ملتان پہنچے۔ یہاں انہوں نے ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں قیام کیا۔ ڈولے کے بیان کے مطابق یہ جگہ ہوٹل ریلیکس سے زیادہ دور نہیں تھی۔ راجو اور اس کا دوست پیجا گجر ہوٹل ریلیکس میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہوں نے 2 کمرے لیے، ایک میں شانی ٹھہری تھی، دوسرے میں ڈولا اور عارف کمبوہ۔ کیسر اپنے گھر واپس چلا گیا تھا۔ شانی دیر تک بستر پر کروٹیں بدلتی رہی اور آئندہ حالات کے بارے میں سوچتی رہی۔ اسے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ راجو اس کی بات مانے گا یا نہیں۔ اسی طرح اسے سیف کے رویے کے بارے میں بھی کچھ اندازہ نہیں تھا۔ رات آخری پہر وہ سو گئی۔ صبح وہ قدرے دیر سے اٹھی۔ اسے ڈولے نے جگایا تھا۔ زوردار دستک کی آواز سن کر شانی ہڑبڑاتی ہوئی بستر سے نیچے اتر آئی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ ڈولے کے چہرے پر ہیجان کے آثار تھے۔ باجی، وہاں چاچے سیف کے گھر کے سامنے جھگڑا ہوا ہے۔ کس کا جھگڑا؟ 3 بندوں نے راجو کو بری طرح مارا ہے اور گاڑی میں ڈال کر کہیں لے گئے ہیں۔ ابھی کیسر نے آ کر مجھے بتایا ہے۔ یا اللہ خیر۔ شانی کے چہرے پر گہری تشویش امڑ آئی، پھر وہ ذرا سنبھل کر بولی، راجو کا دوست پیجا اس کے ساتھ نہیں تھا؟ نہیں جی، کیسر آگے بڑھتے ہوئے بولا، وہ 2 دن سے راجو کے ساتھ نظر نہیں آ رہا تھا، شاید کہیں گیا ہوا ہے۔ آپ جلدی چلیں جی، پتہ نہیں وہ لوگ اسے کہاں لے گئے ہیں، کہیں اس کی جان ہی نہ لے لیں۔ وہ تھے کون؟ شانی نے پوچھا۔ ان میں سے ایک کوکب کا ماما خلیل ہے، 2 بندے باہر کے تھے، وہ جیپ پر آئے تھے، اسی جیپ پر لے گئے ہیں راجو کو۔ ڈولے نے جواب دیا۔ عارف کو جگاؤ، شانی نے ڈولے سے کہا۔ 2 منٹ بعد عارف بھی اس کے سامنے تھا۔ شانی نے اسے ساری صورتحال بتائی۔ وہ جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر ہوٹل سے باہر نکل آئے۔ کیسر نے ٹیکسی رکوائی اور وہ چاروں اس میں بیٹھ گئے۔ ٹیکسی تیزی سے حیات کالونی میں واقع کریانہ فروش سیف کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں کیسر نے بتایا کہ پرسوں رات بھی راجو اور کوکی کے مامے خلیل میں تلخ کلامی ہوئی تھی۔ خلیل نے راجو کو برا بھلا کہا تھا اور دھمکی دی تھی کہ اب وہ ویڈیو کی دکان پر بیٹھا نظر نہ آئے ورنہ اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دے گا۔ راجو نے کہا تھا وہ کسی کو تنگ نہیں کرتا، صرف یہاں بیٹھتا ہے اور اسے بیٹھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کل سویرے چاچے سیف اللہ نے اینٹیں لگوا کر چھت کی منڈیر اونچی کروا دی تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ شاید کوکی بھی راجو کو دیکھنے کے لیے چھت پر آتی تھی۔ ٹیکسی نے ابھی 1.5-2 کلومیٹر ہی طے کیے ہوں گے کہ سامنے سے آنے والے ایک موٹر سائیکل سوار نے ٹیکسی میں ڈولے کو پہچان لیا اور ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا۔ یہ نوجوان کیسر کا دوست تھا۔ اس نے کیسر اور ڈولے وغیرہ کو بتایا کہ راجو کو پتہ چل گیا ہے۔ تفصیل سے بتاتے ہوئے اس نے کہا، میں تھانے جا رہا تھا کہ شاید وہ لوگ اسے تھانے لے گئے ہوں۔ راستے میں شہاب فیکٹری کے ساتھ درختوں میں کچھ بندے جمع تھے۔ مجھے شک گزرا، میں نے رک کر دیکھا تو وہ راجو تھا۔ اس کے ناک منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ ایک حاجی صاحب اسے گرم دودھ پلا رہے تھے۔ اب بھی وہ وہیں ہے۔ میں حاجی صاحب سے کہہ کر آیا ہوں کہ اس کا خیال رکھیں، میں ابھی 10-15 منٹ میں واپس آ رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ اسے مار کوٹ کر وہاں پھینک گئے ہیں، عارف کمبوہ نے کہا۔ بالکل جی، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، سر پر بھی چوٹ آئی ہے، پتلی حالت ہے بیچارے کی، کیسر کے دوست نے کہا۔ ٹیکسی کا رخ فوراً شہاب فیکٹری کی طرف موڑ دیا گیا۔ ٹیکسی کو گنجان علاقے سے نکل کر کھلی سڑک تک پہنچنے میں 20-25 منٹ لگ گئے۔ یہ صبح کا وقت تھا۔ دفتروں اور اسکولوں کالجوں کی طرف بھاگنے والوں کا رش تھا۔ وہ ٹریفک کے ازدحام سے بامشکل نکل کر بڑی سڑک پر آئے اور شہاب فیکٹری کی طرف روانہ ہو گئے۔ کیسر کا دوست نذیر بھائی اپنی موٹر سائیکل پر ٹیکسی کے آگے تھا۔ وہ لوگ موقع پر پہنچے۔ فیکٹری کے ساتھ کچھ خالی پلاٹ تھے اور درخت وغیرہ نظر آ رہے تھے۔ 2-3 کھوکھا نما دکانیں بھی تھیں۔ ایسی ہی ایک دکان پر ایک سفید ریش حاجی صاحب اور 2-3 مزید افراد بیٹھے تھے۔ راجو کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کیسر کے دوست نذیر نے
حاجی صاحب سے راجو کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا اسے روکنے کی بڑی کوشش کی پر وہ رکا ہی نہیں، کہتا تھا میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا ابھی تمہارے یار بیلی آتے ہیں، تمہیں گاڑی پر بٹھا کر لے جائیں گے، پر وہ نہیں مانا۔ ایک ویگن والے کو ہاتھ دے کر روکا اور بیٹھ کر نکل گیا۔ ویسے وہ ٹھیک تھا، پریشانی کی بات نہیں ہے، ایک دوسرے بزرگ نے کہا۔ اس کے سر کا خون بند ہو گیا تھا، کہہ رہا تھا میں تھانے جا رہا ہوں۔ کہاں گیا ہوگا؟ شانی نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا۔ کہیں تھانے ہی نہ چلا گیا ہو، ڈولے نے سرگوشی کی، یا پھر واپس ہوٹل، کیسر نے کہا۔ شانی نے اپنے برقعے کا نقاب درست کرتے ہوئے کہا مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ پھر سیف کے گھر نہ چلا گیا ہو۔ عارف نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ وہ چاروں ایک بار پھر لپک کر ٹیکسی میں بیٹھے اور ٹیکسی حیات کالونی کی طرف روانہ ہو گئی۔ ذرا تیز چلو ڈرائیور، شانی نے اضطرابی کیفیت میں کہا۔ ڈرائیور نے رفتار کچھ اور بڑھا دی۔ شانی کے ذہن میں ہلچل مچی ہوئی تھی، صورتحال سنگین ہوتی جا رہی تھی۔ غالب گمان یہی تھا کہ جیپ والے افراد اسی بااثر شخص کے کارندے تھے جس کے ساتھ کوکی کی شادی طے ہوئی تھی۔ ٹیکسی حیات کالونی میں داخل ہوئی اور ایک چھوٹی گلی میں پہنچ کر رک گئی۔ شانی کو سامنے ہی سیف اللہ کا مکان نظر آ گیا۔ اس کی نشانی یہ تھی کہ چھت کی 3 فٹ اونچی منڈیر پر تازہ تازہ کچھ اینٹیں لگی ہوئی تھیں۔ ایک دم شانی کا دل بے طرح دھڑک اٹھا۔ ڈولے اور کیسر وغیرہ کی بھی یہی کیفیت تھی۔ دور گلی کے آخری سرے پر لوگوں کا ہجوم نظر آ رہا تھا۔ پروگرام کے مطابق ڈولا اور کیسر وہیں پر ٹیکسی سے اتر گئے۔ وہ دونوں یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ شانی وغیرہ کے ساتھ یہاں آئے ہیں۔ انہیں اتارنے کے بعد ٹیکسی آگے بڑھی اور سیدھی ہجوم کے قریب جا کر رک گئی۔ شانی اور عارف کمبوہ باہر نکلے۔ منظر سنسنی خیز تھا۔ 2 ہٹے کٹے افراد راجو پر جھپٹ رہے تھے۔ محلے کے 1-2 افراد انہیں روکنے کی کوشش کر رہے تھے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں افراد راجو کو بے رحمی سے مارنے لگے۔ راجو جو پہلے ہی زخمی تھا زمین پر گر پڑا۔ اس کے جسم پر لباس دھجیوں کی صورت میں تھا، اب یہ لباس اور بھی تار تار ہو گیا۔ عارف نے سوالیہ نظروں سے شانی کی طرف دیکھا اور پھر تیزی سے حملہ آوروں کی طرف بڑھا۔ شانی کا خوف بھی چھوٹی چوہدرانی کی دلیر فطرت کے عقب میں اوجھل ہو چکا تھا۔ وہ بھی اپنے سر اور چہرے کو برقعے سے آزاد کرتی ہوئی عارف کے پیچھے لپکی۔ راجو سے چمٹے ہوئے ایک حملہ آور کو عارف نے دبوچا اور جھٹکے سے دور پھینک دیا۔ دوسرے شخص نے پلٹ کر عارف کو مکہ رسید کرنا چاہا۔ قد آور عارف نے ایک طرف جھک کر خود کو بچایا، پھر اس کی زوردار لات مد مقابل کے سینے پر لگی۔ وہ ڈکراتا ہوا ویڈیو شاپ کے اندر گرا اور اس کے شوکیس کو چکنا چور کر دیا۔ ویڈیو شاپ کی حالت پہلے ہی بہت ابتر ہو رہی تھی۔ ایک حملہ آور نے عقب سے عارف کے سر پر ہاکی رسید کرنا چاہی۔ شانی چیل کی طرح جھپٹی اور اس کے سامنے آ گئی۔ اس شخص کی اٹھی ہوئی لاٹھی شانی نے اپنی گرفت میں لے لی اور چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف عارف اپنے دونوں حریفوں کو ٹھیک ٹھاک ضربیں لگا چکا تھا۔ وہ بے حد مشتعل نظر آ رہا تھا۔ پھر اچانک اس نے اپنی قمیض کے نیچے سے بھرا ہوا پستول نکال لیا۔ اس کی دلیر آواز شانی کے کانوں میں پڑی، خبردار پیچھے ہٹ جاؤ، جان سے مار دوں گا۔ وہ حملہ آوروں کو وارننگ دے رہا تھا۔ دوسری طرف ہاکی بردار اور شانی میں زور آزمائی بدستور جاری تھی۔ ہاکی پر شانی کی گرفت بڑی مضبوط تھی۔ ہاکی بردار اپنے ہی زور میں پشت کے بل زمین پر گر گیا۔ شانی نے اس کے منہ پر ٹھوکر رسید کر کے ہاکی چھین لی۔ وہ تیش سے پھنکاری، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ وہ اکیلا ہے، بے سہارا ہے، تم جو چاہو اس کے ساتھ کر سکتے ہو۔ اس نے ہاکی دور پھینک دی۔ حملہ آوروں کو شاید اچانک اور اتنی شدید مزاحمت کی توقع نہیں تھی۔ وہ دور ہٹ گئے تھے۔ عارف کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا پستول خوفناک دکھائی دے رہا تھا۔ یوں لگتا تھا یہ پستول کسی بھی وقت شعلہ اگل کر کسی کو موت کے سفر پر روانہ کر سکتا ہے۔ محلے کے کچھ معززین نے عارف کو گھیر لیا تھا اور اس سے درخواست کر رہے تھے وہ فائر نہ کرے۔ یکایک شانی کی نگاہ راجو پر پڑی تو وہ چونک گئی۔ وہ ویڈیو شاپ کے بکھرے ہوئے شیشوں کے اوپر پڑا تھا۔ اس کا زخمی سر ایک دیوار سے ٹکا ہوا تھا۔ اس کا ریشمی کڑھائی والا کرتا تار تار ہو کر اس کے جسم سے علیحدہ ہو چکا تھا۔ اس کی بنیان بھی پھٹی ہوئی تھی۔ اس کے کوہرے جسم پر کئی ضربات نظر آ رہی تھیں۔ شانی نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا، اس کا زخمی سر اپنی گود میں رکھا۔ راجو اٹھ جاؤ، اٹھ کر بیٹھ جاؤ، شاباش۔ شانی نے اسے ہمت دلائی، لیکن پھر اچانک اس کے جسم میں کربناک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ راجو کو صرف ضربات کا صدمہ ہی نہیں تھا، اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہو چکا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ اس کی حالت کیوں غیر ہو رہی تھی؟ ایک ساتھ کئی سوال شانی کے ذہن میں ابھرے۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ سے راجو کی ٹھوڑی تھامی اور چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں اوپر کی طرف جا رہی تھیں۔ اس کی ایک باچھ کے قریب شانی کو جھاگ کے بلبلے سے دکھائی دیے۔ راجو، راجو کیا ہوا ہے؟ کہ کیا کیا ہے تم نے؟ اس نے راجو کو جھنجھوڑا۔ راجو کے سینے سے خر خر کی عجیب آواز نکلی۔
اس کی پتلیاں چڑھتی جا رہی تھیں۔ شانی چلائی، عارف دیکھو اسے، اس نے کچھ کھا لیا ہے۔ عارف نے پستول قمیص کے نیچے لگایا اور لپک کر شانی کی طرف آیا۔ ایک دو افراد اور بھی لپکے۔ راجو کی حالت واقعی غیر ہو رہی تھی۔ یہ مار پیٹ کا اثر ہرگز نہیں تھا۔ لگتا ہے شانی اس نے کچھ کھا لیا ہے، عارف نے کہا۔ کوئی گاڑی روکو عارف، اسے ہسپتال پہنچائیں، اس کی سانس اکھڑ رہی ہے۔ شانی کی آواز فرتے غم سے لرز رہی تھی۔ گاڑی ہے میرے پاس، میں لاتا ہوں، ہجوم میں سے ایک شخص بولا۔ راجو کی ابتر حالت دیکھ کر کوکی کا ماموں اور دیگر حملہ آور تربتر ہو گئے تھے۔ چاروں طرف سراسیمگی پھیل گئی۔ راجو کی حالت دیکھنے کے لیے لوگ امٹ پڑے۔ راجو شیشے کی کرچیوں پر نیم دراز تھا۔ اس کا سر شانی کی گود میں تھا۔ شانی کے برقعے کا بالائی حصہ اتر کر اس کے کندھوں پر تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ علم و اضطراب کی تصویر نظر آتی تھی۔ ایک گاڑی تیزی سے شانی اور راجو کے قریب آ کر رکی۔ راجو کو اٹھا کر پچھلی نشست پر لٹایا گیا۔ شانی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی اور اس کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا۔ عارف اور ایک محلے دار بھی ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ راجو اب نیم بے ہوش تھا۔ گاڑی تیزی سے نشتر ہسپتال کی طرف روانہ ہوئی۔ شانی راجو کے بارے میں انگلیاں پھیر رہی تھی اور کوشش کر رہی تھی کہ وہ مکمل طور پر بے ہوش نہ ہو جائے، لیکن وہ دھیرے دھیرے کسی اتاہ تاریکی میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی راجو کو آپریشن تھیٹر میں پہنچا دیا گیا۔ اس وقت تک وہ مکمل بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے اور ہونٹ نیلے ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے کوئی زہریلی شے کافی بڑی مقدار میں کھا لی تھی۔ یہ میڈیکو لیگل کیس تھا۔ ہسپتال والوں نے پولیس کو مطلع کر دیا تھا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر شانی، عارف اور محلے کے ایک دو افراد موجود تھے۔ شانی کے دل سے خیر کی دعائیں نکل رہی تھیں۔ ویڈیو شاپ کے سامنے ہونے والی لڑائی میں عارف نے پستول نکال لیا تھا۔ شانی چاہتی تھی کہ پولیس کے آنے سے پہلے عارف کہیں ادھر ادھر ہو جائے، لیکن وہ بے فکر نظر آ رہا تھا۔ اس نے شانی کو بھی تسلی دی۔ ایک جانگسل انتظار کے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ایک ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ لڑکے نے بھاری مقدار میں گندم میں رکھنے والی زہریلی گولیاں نگل لی تھیں۔ اس کا معدہ واش کر دیا گیا ہے اور دیگر طبی امداد بھی دی ہے، لیکن اس کی حالت ابھی خطرے سے باہر نہیں ہے۔ قریباً 1 گھنٹے بعد راجو کو آئی سی یو میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کا رنگ لٹھے کی طرح سفید تھا اور اسے آکسیجن لگی ہوئی تھی۔ اسی دوران میں پولیس کے 2 افراد بھی کارروائی کے لیے پہنچ گئے۔ یہ سارا معاملہ عارف نے خود ہینڈل کیا۔ اس نے پولیس اہلکاروں کو ایک کارڈ بھی دکھایا۔ یہ کارڈ ایس پی حاجی حیات خان کے بااعتماد ماتحت SI اختر نے ہی اسے دے رکھا تھا۔ پولیس والوں نے زیادہ مین میخ نہیں نکالی اور واجبی کارروائی کر کے چلے گئے۔ شانی نے عارف سے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ راجو تو بالکل بے ہوش ہے۔ اتنے میں وہی ڈاکٹر نظر آیا جس نے راجو کا معدہ واش کیا تھا۔ شانی نے ڈاکٹر سے یہی سوال پوچھا۔ ڈاکٹر نے کہا، محترمہ، ابھی ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دوائی کی کافی مقدار معدے میں گئی ہے۔ قریباً 10-12 گولیاں تو ہوں گی، شاید اس سے بھی زیادہ ہوں۔ پھر معدہ واش ہونے تک کافی ٹائم بھی گزرا ہے اور پھر اسے کافی چوٹیں بھی آئی ہیں جن میں اس کا خون بھی بہت بہا ہے۔ آپ لوگ دعا کریں۔ اسے کب تک ہوش آ جانا چاہیے؟ شانی نے پوچھا۔ اگلے 3-4 گھنٹے اہم ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں مزید صفائی بھی کرنا پڑے۔ وہ بڑا تکلیف دہ دن تھا۔ راجو کی حالت بدستور تشویشناک تھی۔ اس کی سانس بار بار اکھڑ جاتی تھی اور منہ سے خون رسنے لگتا تھا۔ اگلے 8 گھنٹے میں اسے دوبارہ آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ کئی نالیوں نے اس کے جسم کو جکڑ رکھا تھا۔ آخر جب اس کی حالت بہتر نہیں ہوئی تو شانی نے اشکبار لہجے میں عارف سے کہا، عارف، ہمیں راجو کے وارثوں کو اطلاع دے دینی چاہیے۔ اللہ نہ کرے اسے کچھ ہو گیا تو۔ اس کا گلا رندھ گیا اور وہ بات مکمل نہ کر سکی۔ عارف نے کہا، لیکن اطلاع پہنچائے گا کون؟ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ SP حاجی حیات صاحب یا سب انسپیکٹر اختر سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا جائے اور انہیں بتا دیا جائے کہ وہ میانہ میں تاؤ حشام تک اطلاع پہنچا دیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی مقامی پولیس افسر کو کہا جائے کہ وہ وائرلیس وغیرہ پر تھانہ ٹھیکرا تک خبر پہنچانے کی کوشش کرے۔ کچھ دیر تک اس بارے میں عارف اور شانی میں مشورہ ہوتا رہا۔ اسی دوران میں عارف نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ چیزیں شانی کے حوالے کیں۔ ان میں سے کچھ چیزیں راجو کے پھٹے ہوئے کرتے سے برآمد ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ ایک طلائی انگوٹھی اور ایک طلائی زنجیر تھی۔ کرتے سے برآمد ہونے والی اشیاء میں 700-800 کی نقدی، 1-2 رسیدیں اور کچھ کاغذات تھے۔ ان کاغذات میں 2 خط بھی تھے۔ ایک خط کوکی نے راجو کو لکھا تھا، دوسرا راجو نے کوکی کو لکھا تھا۔ کوکی والا خط تو راجو کے پاس آ گیا تھا، لیکن راجو والا خط اس کے پاس ہی رہ گیا تھا۔ کوکی والے خط کے مضمون سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ پچھلے 4-5 دنوں کے اندر ہی لکھا گیا ہے۔ کوکی نے لکھا تھا، راجو،
تم نے آنے میں بہت دیر کر دی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تم نے کہا ہے کہ میں تم سے ملوں، میں ایک بار تو کسی طرح ملی، اب دوبارہ تم سے نہیں مل سکوں گی۔ ابا جی اور ماموں خلیل ہر وقت مجھ پر نظر رکھتے ہیں، اب شادی تک میرے گھر سے نکلنے پر پابندی ہے۔ دل تو چاہتا ہے کہ ساری پابندیاں توڑ دوں اور اڑ کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں، لیکن راجو، میں اپنے ماں باپ کو اور دکھ نہیں دے سکتی۔ اب تو جو کچھ ہے سہنا پڑے گا۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ کچھ کھا کر مر جاؤں، لیکن مروں گی تو ماں پیو کی عزت مٹی میں ملے گی۔ ٹھیک ہے، میرے مردے کو ڈولی میں ڈال کر بھیج دیں یہ لوگ، لیکن میں تمہیں بتا دوں راجو، میں زیادہ دیر جیوں گی نہیں۔ تم سے کچھ اور نہیں کہنا راجو، بس ایک آخری درخواست ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اسے نصیب کا لکھا سمجھ کر قبول کر لو۔ میں جانتی ہوں یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن میری خاطر راجو، صرف میری خاطر تم چلے جاؤ یہاں سے اور کبھی لوٹ کر نہ آنا۔ میں جب تک زندہ رہوں گی تمہاری اس قربانی کو یاد کرتی رہوں گی، تمہارے نام کے آنسو ہمیشہ میری آنکھوں میں رہیں گے۔ اس سے آگے کچھ غمناک شعر لکھے گئے تھے اور راجو کو خدا حافظ کہا گیا تھا۔ اسی خط کا جواب راجو نے لکھا تھا یا اپنے دوست سے لکھوایا تھا، لیکن یہ خط کوکب یعنی کوکی تک پہنچ نہیں سکا تھا۔ راجو کا مختصر خط کچھ یوں تھا: کوکی، میں تیرے پیار میں بہت آگے جا چکا ہوں، اب میری واپسی نہیں ہو سکتی۔ تم نے لکھا ہے کہ میں نے آنے میں بہت دیر کر دی، لیکن تم ہی بتاؤ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تم پاک پتن سے آ گئیں اور اپنا کوئی نشان تک نہ چھوڑا۔ اگر تم مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کرتی رہی ہو تو میں بھی جھلوں کی طرح جگہ جگہ تمہیں تلاش کرتا رہا ہوں۔ اگر تم پاک پتن میں اپنی سہیلی کو ہی کچھ بتا جاتی تو میں تم تک پہنچ جاتا، لیکن یہ بھی نہ ہوا۔ تمہارے لیے مرنا مشکل ہوگا، لیکن میرے لیے تو نہیں ہے۔ میرا کون ہے پیچھے رونے والا؟ ایک باپ ہے، وہ بھی بس نام کا ہی باپ ہے۔ جس طرح تمہارے باپ کو اپنی بے عزتی نہیں بھول رہی، اسی طرح میرے باپ کو وہ دولت نہیں بھول رہی جو وہ میری شادی کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ مجھے تم کو نہیں دیں گے، لیکن یہ مجھے مرنے سے تو نہیں روک سکتے۔ میں تمہارے گھر کے سامنے اپنی جان دے دوں گا، تمہاری ڈولی اٹھنے سے پہلے میرا جنازہ اٹھے گا۔ ٹھیک ہے، پھر میرے مرنے کے بعد تم جس کی چاہے ہو جانا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مرنا مرنا سب کرتے ہیں، مگر مر کر کوئی نہیں دکھاتا۔ میں تمہیں مر کر بھی دکھا دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ خط پڑھتے ہی شانی کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے آئی سی یو کے دیوار گیر شیشے کے پار دیکھا۔ وہ نوخیز عاشق مختلف مشینوں اور نالیوں میں جکڑا ہوا بے حرکت پڑا تھا۔ اس کا رنگ لٹھے کی طرح سفید تھا، زندگی کی کوئی رمق نہیں تھی اس کے چہرے پر۔ وہ رات امید و بیم کی کیفیت میں گزر گئی۔ ڈاکٹر پوری کوشش کر رہے تھے۔ وہ زندگی اور موت کے درمیان تھا، کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کدھر جائے گا۔ شانی مسلسل شیشے کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ مریض کی حالت ایسی تھی کہ ڈاکٹر کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ صبح سورج کی کرنوں کے ساتھ ہی امید کی کچھ کرنیں بھی نظر آئیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ مریض کے وائٹل سائنس کچھ بہتر ہوئے ہیں۔ قریباً 1 گھنٹے بعد وہ گہری بے ہوشی سے نیم بے ہوشی کی کیفیت میں آ گیا ہے۔ شانی اسٹاف سے اصرار کر کے اندر چلی گئی۔ اس نے راجو کو قریب سے دیکھا، اس کے چہرے اور سر پر ہاتھ پھیرا، اس کی پلکوں کی مدھم جنبش محسوس کی اور اطمینان کے احساس سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس کے اندر ایک عجیب جذبہ پیدا ہوا، ایک انوکھی لہر۔ وہ عارف کو راجو کے پاس چھوڑ کر ہسپتال سے باہر نکلی اور ایک تانگے پر سوار ہو کر سیدھی حیات کالونی پہنچ گئی۔ اس نے برقع ہسپتال میں ہی چھوڑ دیا تھا اور سر پر چھوٹی اوڑھنی لے لی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ کوکی اور اس کے گھر والوں کا رویہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن وہ ہر اندیشے کو ایک طرف رکھ چکی تھی۔ اس نے کال بیل پر انگلی رکھی۔ دروازہ کھولنے والا ایک ادھیڑ عمر شخص تھا۔ شانی دیکھتے ہی سمجھ گئی وہ اکہرے بدن کا تھا۔ بال سفید تھے، بس کہیں کہیں سیاہی نظر آتی تھی۔ کسی وقت وہ ایک خوبرو شخص رہا ہوگا، مگر اب بڑھاپے اور مالی مشکلات نے اس کے چہرے کو عام سا چہرہ بنا دیا تھا۔ کئی تلخ سلوٹیں اس کے چہرے پر موجود تھیں۔ جی، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ اس نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ شانی کو کل والے قصے کے حوالے سے پہچان نہیں پایا تھا۔ میں آپ ہی سے ملنے آئی ہوں، آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لوں گی، لیکن وہ گڑبڑا کر رہ گیا، پھر بولا، 1 منٹ ٹھہریں، میں دوسرا دروازہ کھولتا ہوں۔ وہ گھر کے اندر چلا گیا۔ چند سیکنڈ بعد بیٹھک نما کمرے کی چٹخانی کھلی اور سیف نے شانی کو اندر بلا لیا۔